نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگوں دوستو، طاعت عبادات کر لینے کے بعد، نیک کام اچھی بات کر لینے کے بعد، قربانی مجاہدہ کر لینے کے بعد اگر طبیعت میں تضررداری پیدا ہو گئی، انکساری پیدا ہو گئی، تواضع پیدا ہو گئی، عبادت کا اثر ہوتا ہے. اور آدمی خود عبادت کرے، تسبیح تلاوت خوب کر لے، غرور آیا، تکبر آیا، بڑائی آئی، ناد آیا، فخر آیا، تو دھوکہ ہے. شیطان بہت بڑا عابد تھا. تاریخ ابلیس میں ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک سدا 1000 سال کا ہوتا تھا، لیکن عبادت کر لینے کے بعد اس کے اندر ناد آیا، فخر آیا، غرور آیا، بڑائی آیا، تکبر آیا. ہمارا استقبر اللہ فرماتے ہیں. تو طاعت عبادات نیک کام ماشاءاللہ لگے رہتے ہیں کہ لگے رہنا چاہیے، لیکن اپنا نفس کے زیادہ محاسبہ بھی لیتے رہنا چاہیے. طاعت عبادات نیک کام کر لینے کے بعد طبیعت میں تواضع پیدا ہو گئی، انکساری پیدا ہو گئی، تضررداری پیدا ہو گئی، اس کا اثر ہوتا. آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادت، اللہ ہم نے عبادت حق میں ادا کیا. کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ سید العابدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں میں نے عبادت کا حق نہیں ادا کیا. تو کون دعویٰ کر سکتا ہم نے بات بہت کر لیا، ہمیں حق ادا کر دیا؟ شیطان نیک لوگ اس طرح سے نیک لوگوں کو مارتا ہے. شیطان نیک لوگوں کو، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال عبادت کیا ہے کہ زندگی ان کی اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبد القادر جیلانی را دیدند، لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کو دیکھا، سربراہ کعبہ می نادا می گریس می گفت، کعبہ شریف کی کنکریوں سر رکھ کر رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں خداوندہ ببخشا، اللہ ہماری بخشش فرمائیے، ہم معاف کر دیجیے. دعویٰ نہیں کیا ہم نے اتنی بڑی عبادت کیا، اتنا سال ایسا کیا، دعویٰ نہیں کیا. اے اللہ اگر میں سزا کے لائق ہوں، روز قیامت نابینا برنگیز، اے اللہ اگر میں سزا کے لائق ہوں، اپنے عمل پر ناز فخر غرور نہیں ہے، مجھ کو قیامت میں اندھا اٹھائیے تا پیش نیکا شرمسار نہ باسم، تاکہ مجھ کو شرمندگی نہیں ہو. لوگ یہ نہیں کہ بڑی پیر صاحب دے گئی ہیں، قطب العظم جو ہے غوث اعظم گئی ہیں، شرمندگی مجھ کو نہیں ہو. قلب کیا حال رہا ہوگا، دل کا دنیا کیا سمجھتی اور رو رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، یہ سب صفات بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر تسبیح تلاوت ہی مقصد تھا، اپنے گھر رہ کے دادا تسبیح تلاوت کرتے، پڑھتے رہتے، کون روکنے والا تھا آپ کو؟ کون روکتا آپ کو؟ جتنا چاہے نفلیں پڑھتے، جتنا چاہے آرام کرتے، اتنا تلاوت کرتے. قربانی دے کر آئے ہیں تو میرے بزرگوں تو صفات بنا کے آدمی جائے، اپنے اندر صفات پیدا کر لے. نفلیں پڑھنا ہو تو آرام پڑھ لیتے اپنی جگہ پر. ہمارے بڑوں زندگی دیکھیں، ساری قربانی مجاہدے کے بعد ایک بار ایک آدمی آیا سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. دوپہر تھوڑا قریب نیت ہونے کا معمول تھا، رات بھر تو سوتے نہیں تھے، 40 سال عشاء و صبح کی نماز پڑھی ہے. آرام کیے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آنکھ لگی نہیں لگی معلوم نہیں. باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا مسئلہ پوچھنا ہے. اور میں پوچھ لوں. کہنے لگے آیا تھا یاد تھا، آپ آئے بھول گیا. چلے گئے، ابھی جا کے لیٹے ہوں گے، آنکھ لگی نہیں لگی معلوم نہیں، تو تفصیل لکھی نہیں ہے. پھر اس نے دروازہ پیٹا، پھر آئے، کیا بات؟ بولے ہاں مسئلہ پوچھنا ہے. بولے پوچھو. بولے آپ آئے بھول گیا میں. پھر چلے گئے، پھر دروازہ پیٹا.
तीसरी बार बोले हाँ मसला याद आ गया, पूछो। कहता है आदमी का खाना जो है मीठा होता है कड़वा होता है? आने वाला मसला पूछ रहा है खाना जो है कड़वा होता है मीठा होता है। अब सोचो, हम लोग अपने बारे में गौर करें ना, अपनी शान लिए रहते हैं। हमको जो है अल्लाह ने क्या मरतबा मकाम इनको अता फरमाया था, फरमाने लगे जब गीला होता है मीठा होता है, सूख जाता मीठा नहीं रहता। कहता आपने चखा है क्या? मसला पूछने आया ना, कहता आपने चखा है क्या? गीला होता मीठा होता है। फरमाया हर चीज चखने देखने से होती है। गीला होता मक्खियां बैठती हैं, मक्खी मीठी चीज बैठती है, सूख जाता मक्खी नहीं बैठती। तो पैर पे गिर पड़ा। बोले हमारा और एक आदमी का मुकाबला था, हम बहस कर रहे थे। मैं कहता सुफियान सौरी पूरे शहर में सबसे अफजल सुफियान सौरी हैं। वो कहता था नहीं, इमाम मुनीफा सबसे बेहतर हैं। हमारा उसका आपस में हो रहा था। मैं आपके इम्तिहान लेने आया था। मैं भी कहता हूं पूरे शहर में सबसे बड़े आप ही हैं। मैं भी कहता हूं कि सबसे बड़े पूरे शहर में आप ही हैं, जिसकी रातें 40 साल ऐसा वजू की सुबह तक बड़ी नमाज पढ़ा हो जिसने, और न नाराज हुए, न झगड़ा किया, न डांटा टपड़ा। ये सिफात मुझे बुजुर्गों हमारे बड़े अंदर इबादत की बरकत से बन गई थी। हम लोग थोड़ा करने के बाद फिर अपने करते हैं, अपने बनते हैं, अपने शान दिखाते हैं, पता क्या क्या होता है। रातों वैसा रोया करते थे कि पड़ोसी ग्रह आया करता था। बाद दुआ अबू हनीफा ने दिन में रजा उम्मीद पैदा कर दीजिए। हम लोग हनफी लोग ज्यादातर हैं, ऐसा बातें हम लोग नहीं देखते, नहीं पढ़ते। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला ज़ात का नहीं बल्कि सिफात का होता है। कोई कैसा किसी न कहो। अब यहां जाने के बाद अपना शान मकाम तो नहीं दिखाना चाहिए। अपनी जिंदगी देख ले, हमारे बड़ी जिंदगी कैसी थी। इसमाइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार रात को मैं तवाफ करने गया। वो जमाना था, लाइट वाला जमाना नहीं था। हमारे वहां बाद मिले मदीने पास में, बोले मैं जब आया हूं यहाँ लाइट नहीं थी। एक मौलवी साहब थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, उर्दू बोलते थे, तो हंसी बात भी करते थे, पुराने जमाने के थे। मक्के मुकर्रमा में लाइट नहीं थी, यहाँ बहुत जगह नहीं थी। और रात की तारीकी में तवाफ करने के लिए इसमाइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं गया तो देखता क्या हूं कि एक आदमी नौजवान तवाफ कर रहे हैं। फरमाने लगे कि तवाफ करते हुए उन्होंने मुनाजात शुरू किया। मुनाजात करते करते गिर पड़े। या मय्यूब दुआल मुक़र्रफ़ी ज़ुल्मी या कासदुर वल बलवा मा सक़मी अदनान वफ़्द का हौल बैत मंतबहु मानते अहया क़यूम लम तनमी। मुनाजात तो आदमी नौजवान में से रात की तारीकी कौन आदमी है मुनाजात कर रहा है, रो रहा है। फिर खड़े हुए, कहने लगे, फिर खड़े, फिर मुनाजात शुरू किया तो ऑफ करते हुए फिर गिर पड़े। अब इनका गिरना थोड़ा वो हुआ, मैं क्या देखूं है कौन नौजवान, दुनिया सो रही है और रात की तारीकी रो रहा है। कहने लगे जो है मैंने जब जाके देखा सैयदना अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अली के पोते, आसम निवासी के बेटे। कहने लगे, मैंने कहा हजरत आप तो अहले बैत में से हैं, अल्लाह फरमाते हैं तहरीम तो पहिरा, हम तो 5 साल अहले बैत कर देंगे। ये रोना धोना आपका, जिनके बारे में मशहूर है 100 घराने उनकी इमदाद पर पलते थे, रात की तारीकी में पहुंचा दिया करते थे, लेने वाले खबर नहीं कौन दे रहा। 100 घराने, 55 हज जिन्होंने किए थे, 1000 नफिल जो पढ़ा करते थे। आखिर फिर से बात पढ़िए, इतनी सारी ताकत इबादत करने के बाद रात की तारीकी में कैसा आंसू गिराने, कैसा बहा रहे हैं। अगर अपनी मिन्नार या गायत अलमुना मैं रजाई सुनाए न मखाफती, अल्लाह हमारे उम्मीदों की बरकत है। माँ बाप क्या आप हमको आग जलाएंगे, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी उम्मीदें फिर किससे रहेंगी। इस रात की तारीकी मेरे बुजुर्गों दोस्तों
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کے بیٹے اتنی قربانی کرنے 1000 گھرانے امداد جن کے پلتے ہوں، اتنا حج کیا 55 حج کیا جنہوں نے کیا ہو، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ عام شیطان عام طور نیک لوگ اس راستے سے مارتا ہے، تلاوت کر لیا، اتنا پڑھ لیا، اتنا یہ کیا، اس راستے سے مار دیتا۔ ہمارے بڑوں زندگی دیکھیے کیا کیا ان کے حالات کیفیات پیش آتے ہیں۔ جی میرے بزرگ دوستوں، آپ یہ نہیں کہتا آپ لوگ ایسے ہو، یہ نہیں کہتا ہوں، شیطان اس راستے پہ اچک لیتا ہے عبادت گزاروں کو، نیک دینداروں کو، اس راستے ان کو ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بڑوں مجاہدہ قربانی قاضی ثناء اللہ پانپتی رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، خاندان کا، انہوں نے مالا بدھ میں اخیر میں حالات لکھے اپنے، علماء کرام پڑھ لیں وہاں۔ پڑھنے کے بعد تشریف لائے، مرزا مر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، جن کی نادر مزاجی بہت مشہور کتابوں میں ہے۔ بڑھیا بیچاری لحاظ لے کر آئی، سل کر صبح آئی، حضرت نیند آئی، فرمایا بڑی بھی تم نے دھاگا ٹیڑھا ٹیڑھا ڈالا تھا، ہم کو نیند نہیں آئی۔ دھاگا اس میں جو روئی کو روکنے کے لیے ڈالتے ہیں تو تم نے ٹیڑھا ڈالا تھا، نیند نہیں آئی۔ ایک آدمی محبت سے آیا کرتا تھا ملنے کے لیے، حضرت کچھ فرمائش کیجیے، کچھ فرمائش کیجیے، بہت ضد کیا، نہیں بھائی آتے آتے رہو، بہت ضد کیا کہ اچھا تم سامنے 2 بار اب 1 بار آیا کرو۔ تو حضرت میں تو محبت سے آتا ہوں، اب 2 بار 1 بار آپ کرتے، فرمایا تم نے کہا تو میں نے کہہ دیا۔ حضرت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا تم بہت زیادہ کھاتے ہو، جب تم چلے جاتے ہو یہاں سے مجھ کو جلا دینا پڑتا ہے، کھاتا وہ ہے مرید اور جلا بھی لیتے ہیں، جب تم چلے جاتے ہو مجھ کو جلا دینا پڑتا، سامنے 2 بار لینا پڑتا، 2 بار تم آتے ہو۔ سمجھے آپ کیسا مزاج رہا ہوگا؟ ایسے تو شیخ بنایا۔ فرمایا ہمارے مہمان آتے ہیں، تفسیر مظہری ان کی ہے عربی میں، ہمارا بدھ مذہب ان کی لکھی ہوئی ہے، سمجھے آپ؟ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ہمارے مہمان آتے ہیں، ذرا ان کے پانی کا نظم کیجیے، پیشاب پاخانہ جو ہے اب تو پانی ڈالو بڑھ جاتا ہے نا۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کے مفسر، جن کو کہتے تھے شابلی سلام کا بحقی وقت ہیں، شابلی سلام کا فرماتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ بحقی وقت ہے، یعنی حدیث ان کا مقام تھا۔ ان کو دن میں کیا کام دیا؟ پیشاب پاخانہ جو ہے ذرا صفائی کیجیے۔ اللہ اکبر! ہم بھی اپنے بارے میں غور کر لینا، اگر ہم کو کہتا تو کرتے ارے اس لیے تھوڑا ہم آئے پیشاب پاخانہ صاف کرنے ان لوگوں کی، اب تو پانی ڈالو بہ جاتا ہے، تو سچی چراغ نہیں بتایا، ذکر نہیں بتایا، اور کیا انہوں نے؟ اللہ نے ان کی ثواب، ان کی ساری خدمت کی، اس پر اللہ نے مقام دیا ہے۔ شاید سلسلہ چلا، مرزا مرجان رحمۃ اللہ علیہ صاحب، غلام علی صاحب سلسلہ چلا ہے، لیکن فرماتے تھے اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا۔ سلسلہ چلا، شاہ غلام علی صاحب کے ہم لوگ دین سیکھنے آیا کرتے تھے، سید احمد نے لکھا ہے 400 بکرے ذبح ہوتے تھے روزانہ، 400 بکرے روز ذبح ہوتے تھے۔ سید احمد لکھا، علی گڑھ یونیورسٹی بانی جو ہیں، اتنے لوگ دین سیکھنے آیا کرتے تھے۔ تو مرزا صاحب سلسلہ جو چلا ہے ان کے ذریعے چلا ہے، لیکن